آخری جملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ گویا ایک مسلمان کی، ایک سچے پکے مسلمان کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے کسی بھائی کا کوئی عیب دیکھے تو اس عیب کو کی تشہیر نہ کرے، اس کو پردہ ڈالے، حتی الامکان اس کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے۔ ایک طرف تو یہ حکم ہے کہ کسی مسلمان کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے نہ کی جائے، جس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو غیبت بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کریم میں اس کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ تو اتنا بڑا گناہ ہے ہی کہ دوسرے کی برائی بلا وجہ بیان کرے آدمی۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک مومن کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ برائی بیان کرنا تو بڑی بات ہے، اس کے عیب کو حتی الامکان چھپائے۔ جب یہ یہاں پر چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو آخرت میں قیامت کے دن چھپائیں گے۔ تو مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کو عیب پر پردہ ڈالا کریں۔ ہاں، اگر کوئی کسی کے اندر ایسا عیب ہے کہ اگر وہ کسی دوسرے کے سامنے بیان نہ کیا جائے تو دوسروں کو نقصان پہنچے گا۔ مثلا ایک شخص چوری کا عادی اور مجھے پتا ہے کہ وہ چوری کا عادی، اب اگر کسی ایسے شخص سے وہ بات بیان کی جائے جس کے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ شاید یہ اس کی چوری کر لے، ایسے موقع پر خود صاحب معاملہ کو بتا دینا یہ جائز ہے، کیونکہ اگر اس وقت بھی اس کے عیب پر پردہ ڈالیں گے، اس کے چور ہونے پر پردہ ڈالیں گے تو کسی دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچ جائے، تو نقصان سے دوسرے کو بچانا بھی ضروری ہے، لہذا وہاں تو بیان کرنا ہے۔ لیکن جہاں بلا کوئی ضرورت نہیں ہے اس عیب کو بیان کرنے کی، تو اس وقت میں حکم یہ ہے کہ اس کے عیب کو چھپاؤ۔ اور اس کے مقابل میں حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ بلا تجسسوا، کہ کسی دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو۔ یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوسرے آدمی کی جاسوسی کرتے ہیں، یعنی اس کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، کہاں سے اس کے پیسے آ رہے ہیں، کہاں سے اس کی دولت آ رہی ہے، کہاں سے اس کا کام چل رہا ہے، اس کی تفصیلات معلوم کرنے کی فکر کرتے اور اس کے لیے خفیہ راستے بھی اختیار کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں بھی اس کو منع فرمایا گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بیان فرمایا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ جاسوسی کرنے کا معنی یہ ہے کہ آدمی اس فکر میں پڑا رہے کہ اس کا مجھے کوئی عیب پتہ چلے، اس کی کوئی خرابی مجھے معلوم ہو، تو یہ تجسس جو ہے یہ اس کو بھی منع کیا گیا۔ تو اور اگر تجسس کے بغیر ٹوہ میں لگے ہوئے اگر کسی کا کوئی عیب سامنے آ گیا تو اس عیب کو پردہ ڈالو، اس پر پردہ ڈالو، حتی الامکان اس کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرو، کیونکہ یہ اس مسلمان کی حق تلفی ہے۔ تو یہ پردہ پوشی یعنی کسی کی عیب کے اوپر پردہ ڈالنا، اس کی اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہارے پردہ ڈالے گا۔ آخرت میں اللہ بچائے بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ برسر عام لوگوں کو بتائے جائیں گے، جس سے اس کی رسوائی ہوگی۔ عذاب تو اپنی جگہ، لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کے سامنے اس کی رسوائی ہوگی۔ تو اس رسوائی سے بچنے کے لیے اگر آدمی اس بات کا اہتمام کرے کہ کسی دوسرے شخص کے عیب کو اچھالے نہیں، بس معلوم ہو گیا تو معلوم ہو گیا، اگر عیب معلوم ہوا ہے تو کرنا یہ چاہیے کہ دل میں دعا کرے یا زبان سے دعا کرے، یا اللہ اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ اس کا دور ہو جائے۔ اور اس عیب کو دور کرنے کے لیے جو ذرائع ہو سکتے ہیں، مثلا کسی اس کو نصیحت کرنا، تنہائی میں اس کو نصیحت کرنا، اس کے خرخائی میں نصیحت کرنا، نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تو یہ تو مسلمان کو چاہیے۔ لیکن اس کو اچھالے اس عیب اور اس کو اس کی پردہ پوشی سے انکار کرے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اور یہ انسان کے لیے آخرت میں بھی اللہ بچائے رسوائی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا کرو۔